چاہے آپ اخبار پڑھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں یا ریڈیو سنیں، ہر طرف جرم، جنگ اور دہشت گردی کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں، یا پھر آپ کا کوئی عزیز سخت بیمار ہو یا فوت ہو گیا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے دکھ کا باعث بن سکتا ہے۔ شاید آپ خدا کے بندے ایوب کی طرح محسوس کر رہے ہیں، جس نے کہا تھا کہ میں دکھ کا جام پی کر سیر ہوا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ خدا کی مرضی ہے کہ انسان کی زندگی دکھ اور تکلیف سے بری ہو؟ مشکلات سے نپٹنے کے لیے میں کہاں سے مدد حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا زمین پر کبھی امن کا دور آئے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب پاک صحائف میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکریاں بھریں گے، تب اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائیں گی۔ جتنے قبروں میں ہیں نکلیں گے۔ وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی۔ ان وعدوں کو محض خواب نہ سمجھیں۔ ایک ایسے شاندار مستقبل کا وعدہ خدا ہی نے کیا ہے۔ خدا کے کلام میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاک صحائف میں ایسی باتیں بھی درج ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ آج بھی ایک خوشحال زندگی جی سکتے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ شاید آپ مالی مشکلات، بیماری، خاندانی مسائل یا ایک عزیز کی موت کی وجہ سے دکھی ہیں۔ پاک صحائف میں بہت سے پیچیدہ سوالوں کے جواب پائے جاتے ہیں۔ انہیں جان کر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ بائبل مقدس کو پڑھنے سے آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ پاک صحائف کی تعلیم کو جاننا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ بائبل مقدس میں ہر پیرا کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی تسلی اور تشفی موجود ہے۔ بائبل مقدس 66 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہر کتاب کو ابواب اور آیات میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم حوالوں کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ جب ہم ایک صحیفے کا حوالہ دیتے ہیں تو کتاب کے نام کے بعد جو پہلا نمبر پایا جاتا ہے وہ باب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا نمبر یہ ظاہر کرتا ہے کہ حوالہ کس آیت سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 آیت کا مطلب ہے کہ تیموتھیوس کی دوسری کتاب، اس کا تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کیا آپ خدا کے بارے میں سچائی سیکھ سکتے ہیں؟ کیا خدا کو آپ کی فکر ہے؟ کیا خدا کی قربت حاصل کرنا ممکن ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں؟ وہ تیرے تو بولنا شروع کرتے ہی سوال پوچھنے لگتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں۔ رات کو سورج کہاں چھپ جاتا ہے؟ ستارے کیوں چمکتے ہیں؟ چڑیا کیوں چہکتی ہیں؟ آپ ان سوالوں کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں، کیونکہ آپ کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بچے نئے نئے سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن صرف بچے ہی سوال نہیں پوچھتے۔ جو ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم مختلف باتوں کے بارے میں سوال پوچھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے، یا پھر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم خطروں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم تجسس میں پڑھ کر سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ تیرے لوگ زندگی کے سب سے اہم معاملوں کے بارے میں سوال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ بھی بہت سے اہم سوالوں کے جواب معلوم کرنا چاہتے ہوں گے۔ شاید آپ نے خود سے پوچھا ہوگا کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف پیدا ہونا، بوڑھا ہونا اور پھر آخر کار مر جانا ہے؟ یا شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ خدا کی ذات کیا ہے؟ ایسے سوال پوچھنا اچھی بات ہے۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ان اہم سوالات کے جواب ڈھونڈنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شاید دوسروں نے آپ سے کہا ہو
کہ بتیرے سوال ایسے ہیں جن کا جواب ملنا ناممکن ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام میں سے بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اپنے سوالات کے جواب حاصل کر کے آپ نہ صرف ایک خوشحال زندگی جی سکتے ہیں بلکہ آپ مستقبل کے لیے بھی ایک شاندار امید رکھ سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب سے پہلے ایک ایسے سوال پر غور کریں جس نے بتیرے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کیا خدا کو ہماری فکر ہے؟ بتیرے لوگ اس سوال کا جواب یوں دیں گے، نہیں، خدا کو ہماری فکر بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو ہماری فکر ہوتی تو کیا دنیا کی حالت ایسی ہوتی؟ ہم جہاں بھی نظر دوڑاتے ہیں جنگ، نفرت اور مصیبت کا راج ہے۔ ہر انسان بیمار پڑتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اور ہر کوئی اپنے عزیزوں کو موت کے ہاتھوں کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے بتیرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو واقعی ہماری فکر ہوتی تو کیا وہ ہم پر ایسی مصیبتیں آنے دیتا؟ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ خدا سنگ دل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آفت آتی ہے تو مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ ایسا کہنے سے مذہبی رہنما خدا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں کہتی ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ لہٰذا خدا دنیا میں واقع ہونے والی برائی کا ذمہ دار ہرگز نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا مصیبتوں کو روکتا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ہم پر یہ مصیبتیں لاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال پر غور کریں۔ ایک جوان آدمی اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا باپ اس سے بے حد پیار کرتا ہے، لیکن جب بیٹا بری راہ اختیار کرتا ہے اور پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا باپ اسے روکتا نہیں۔ بری راہ اختیار کرنے سے بیٹا مصیبتوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ کیا اس صورتحال میں باپ نے اپنے بیٹے پر یہ مصیبتیں لائی ہیں؟ جی نہیں۔ اسی طرح جب انسان بری راہ کو اپناتا ہے تو خدا اسے روکتا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا انسان پر مصیبتیں لاتا ہے۔ خدا نے انسانوں کو بدی کی راہ اختیار کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ اس کی وجہ آپ کو بائبل مقدس میں ملے گی۔ ہمارے خالق کو اپنے کاموں کی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محبت کی بنا پر وہ دلیلیں پیش کرتا ہے۔ آپ اس بات پر یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہم پر مشکلات نہیں لاتا۔ اس کے برعکس خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا قدوس یعنی پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا بدی سے پاک ہے اور وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اس پر پورا بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کبھی کبھار وہ بدی کی راہ پر چلنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگ جو بلائی کی راہ پر چلتے ہیں وہ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ وہ بدی کا اثر مٹا سکیں، لیکن خدا کی قوت لامحدود ہے۔ خدا نہ صرف ہمیشہ کے لیے بدی کا اثر مٹانے کی قوت رکھتا ہے بلکہ وہ ایسا کرے گا بھی۔ آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور یاد رکھیں کہ سبسکرپشن اور کمنٹس بالکل فری ہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور لائک کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تھینک یو۔